السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب پیش کرنے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ تو سامعین کرام، چلیے چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ جس طرح ساری کتابوں میں افضل قرآن کریم ہے، سارے ایام میں افضل جمعہ کا دن ہے، سارے مہینوں میں افضل رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور سارے انبیاء میں افضل ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پورے امت مسلمہ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل اور ارفع آپ کی ذات گرامی ہے۔ ویسے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے کتابیں بھری پڑی ہیں، مگر طول نہ پکڑتے ہوئے میں ان میں سے چند واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ لوگوں کو ان کے فضائل کا اندازہ ہو جائے گا، ان کے مرتبے اور مقام کا اندازہ آپ لوگ کر لیں گے، اور آپ لوگوں کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا۔ چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آسمان کے نیچے آرام فرما رہے تھے، کھلے آسمان کے نیچے۔ آسمان میں ستارے جگمگا رہے تھے، کھلا آسمان تھا۔ اچانک اما عائشہ کی نگاہ آسمان کے ستاروں پر پڑتی ہے اور آقا سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جتنے آسمان میں ستارے ہیں، کیا اتنی ساری نیکیاں کسی کے ہو سکتی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں۔ یہ بات سن کر، یہ جواب سن کر اما عائشہ کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ وہ امید کر رہی تھی کہ میرے والد صاحب کا نام آپ لیں گے کہ اتنی ساری نیکیاں ابو بکر کی ہیں، مگر آپ نے ان کے امید کے برخلاف حضرت ابو بکر کے بجائے حضرت عمر کا جب نام لیا تو ان کے دل پر ایک چوٹ لگی، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر میرے والد صاحب کی نیکیاں کدھر گئی؟ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ یعنی ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی اور عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں برابر ہیں۔ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تب جا کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہوئی۔ اسی طرح نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انگوٹھی بنانے کے لیے بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، اس انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ کا نقش کرا دو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی بنانے والے کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ نقش کر دو، لکھ دو۔ جب وہاں سے انگوٹھی بنا کر واپس آئے تو دیکھا اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نیچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر، میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھانے کے لیے کہا تھا، اور اس کے اندر تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے اور تمہارا نام بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے لا الہ الا اللہ لکھایا تو میرے دل نے نہیں مانا کہ آپ کا نام اس پر نہ ہو، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو، یہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے اللہ کے نام کے ساتھ یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی میں نے لکھا دیا کہ آپ کے جو محبوب ہیں اور اللہ کے آپ محبوب ہیں، دونوں محبوب کا نام ایک ساتھ ہو جائے، لیکن میرا نام میں نے نہیں لکھایا۔ یہ راستے میں یہ ساری باتیں ہو گئی اور میرے نام کا جو نقش ہے یہ راستے میں ہی لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ابو بکر کے دل کو یہ بات گوارا نہ تھی، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرے نام کے ساتھ تمہارا نام نہ ہو، یعنی اللہ کے ساتھ محمد کا نام نہ ہو، تو جس طرح ابو بکر نے میرے نام کے ساتھ تمہارے نام کو جدا ہونا پسند نہیں کیا، اسی طرح میں نے بھی تمہارے نام کے ساتھ ابو بکر کے نام کو جدا کرنا پسند نہیں کیا۔ ابو بکر نے میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھا دیا اور میں نے تمہارے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام لکھا دیا، یعنی غیبی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو اس انگوٹھی پر نقش کر دیا گیا کہ اللہ کا نام، اس کے محبوب محمد کا نام اور ان کے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند تھا۔ تو میرے محترم، اس سے اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے اور نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری جگہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ صحابہ نے بھی اور خصوصاً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، میرے والد صاحب نرم دل ہیں، بہت کمزور مزاج کے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ اور صحابہ بھی یہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے مصلی کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ان کی جگہ آپ عمر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میری جگہ پر، میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کو بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا ہو۔ میرے مصلی پر میرے بعد اگر کوئی کھڑا ہو سکتے ہیں اور اس قابل اگر کوئی ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ میرا نہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ بھی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ابو بکر کے سوا اس کے علاوہ کوئی میرے مصلی پر کھڑا ہو۔ اسی طرح سیرت الصالحین کے اندر واقعہ لکھا ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر میں مرنے کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کو وصیت فرمائی کہ علی، اگر میری روح قبض ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد تم اپنے ہاتھوں سے ہی میرا کفن دفن کرنا، اس لیے کہ تم نے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اس لیے مجھے بھی تم ہی غسل دینا، اور میرے جنازے کو کفنا کر جہاں میرے آقا مدفون ہیں اس حجرے کے پاس میرے جنازے کو رکھ دینا، اور اجازت پوچھنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یار غار دروازے پر حاضر ہے اور آپ کے بغل میں، آپ کے بازو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے بازو میں ان کو دفن کر دیا جائے۔ یہ کہنے کے بعد اگر دروازہ کھل جاتا ہے خود بخود تو مجھے وہاں دفنایا جائے، ورنہ مجھے عام قبرستان کے اندر دفنا دیا جائے۔ سیرت الصالحین کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو تیار کیا گیا اور کفنانے کے بعد ان کے جنازے کو حجر شریفہ، یہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، گنبد خضرا کے نیچے دروازے کے پاس ان کے جنازے کو رکھا گیا اور اعلان کیا گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا محبوب یار غار دروازے پر حاضر ہے اور آپ کے بازو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ ایک حبیب کو دوسرے حبیب کے پاس داخل کرو، لے آؤ اندر، اس لیے کہ ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے، متمنی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کے بعد خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے، صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے بازو میں دفن کرتے ہیں، اور وہی ان کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے۔ تو میرے محترم، باتیں لمبی نہ کرتے ہوئے، ویسے تو بے شمار ان کے فضائل ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، مگر ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے میں نے انہی واقعات پر جو ہے اکتفا کیا ہے۔ تو ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، ذات اقدس کتنی اللہ کے نزدیک پیاری تھی، کتنا محبوب وہ انسان تھا، جس انسان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور رب العالمین نے بھی پیار کا اور محبت کا اظہار فرمایا اور ان کے فضائل اور مناقب خود بتائے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، دعا فرمائیں اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا عشق اور صحابہ کرام کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اخیر کے اندر عاجزانہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں، لائک کمنٹ کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔